ناظرین کرام اور عزیز طلباء و طالبات، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام نظامت فاصلاتی تعلیم کے BA سال سوم کے اسلامیات کے مضمون سے متعلق ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے قرآن مجید کے چند اردو ترجمے۔ ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اس کو دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس لیے منتقل کیا گیا اور اس کا ترجمہ کیا گیا تاکہ دوسری زبان کے بولنے والے بھی قرآن کریم کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 200 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمہ ہو چکے ہیں، اور جہاں تک اردو زبان کی بات ہے تو صرف اس ایک زبان میں 300 سے زیادہ ترجمے آج تک موجود ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور چند مشہور ترجموں کے بارے میں جاننا چاہیں گے، اور اس گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک معزز مہمان اور مشہور عالم مفسر قرآن کو مدعو کیا ہے۔ آپ ہیں جناب مولانا ڈاکٹر سید راشد نسیم ندوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق دا فارن اینڈ لینگویجز یونیورسٹی، جس کو IFLU کہتے ہیں، اس کے شعبہ عربی سے ہے۔ آپ وہاں اس شعبے کے صدر ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں۔ آپ کا تفسیری ذوق ہے، تفسیر آپ کا موضوع ہے، اور ہم آپ سے آج کے موضوع پر سوالات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا قرآن مجید کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ممکن بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع شروع سے اسلامی اسکالرز اور اسلامی علماء کے درمیان بڑا اختلافی رہا کہ قرآن پاک کا آیا عربی سے ہٹ کے کسی دوسری زبان میں ترجمہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہے۔ عربی سے ہٹ کے مطلب عربی میں ہو سکتا ہے؟ عربی تو متن ہے، اصل جی، تو اس اصل کو، متن کو کسی دوسری زبان میں منتقل کیا جا سکتا ہے اور اس کا ترجمہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اور اس میں جو تردد تھا شروع میں علماء کو، وہ یہ تردد تھا کہ قرآن پاک کی زبان تو خود ایک معجزہ ہے، جی، اپنے الفاظ کے انتخاب میں، اپنی بندش میں، اپنی ترکیب میں، جی، تو اس معجزہ ہونے کے عمل کو کیسے دوسری زبان میں منتقل کیا جا سکتا یعنی ہے؟ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ کلام الہی ہے، اور اگر ہم کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں، بطور مثال انگریزی میں یا اردو میں، تو وہ تو کلام انسانی ہوگا، مترجم کا کلام ہوگا، ترجمہ انسان کی تو گفتگو ہوگی۔ وہ انسان کا ہو جائے گا، لہٰذا کلام الہی کا ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک تردد تھا ان کو۔ جی، اور تیسری بات جو وہ کہا کرتے تھے، وہ ایک تاریخی دلیل ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ پچھلے صحیفے، جی، وہ جیسے تورات اور انجیل، وہ اوریجنل جو ان کی زبان ہے، اپنی اصل جو زبان ہے، جس زبان میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھی، وہ آج اپنی اوریجنل زبانوں میں نہیں ہیں۔ اچھا، کوئی بھی کتاب اپنی اصل زبان میں موجود نہیں ہے؟ نہ صرف نہیں ہے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ انجیل کی اصلی زبان کون سی تھی، اس میں انجیل کے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں سریانی تھی، بعض کہتے ہیں عبرانی تھی۔ جی، تو یہی مسئلہ قرآن پاک کے ساتھ نہ پیش آ جائے کہ یہ خطرہ لوگوں کو تھا، جی، کہ لوگ قرآن پاک کے ترجموں پر اتنا تکیہ کر لیں کہ خود قرآن پاک کا جو عربی متن ہے اور عربی نص ہے، اس سے کہیں دوری نہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ ایک خوف اور یہ ایک اندیشہ تھا، جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک یہ بات پرانی خدشہ تھا، جی ہاں۔ بعد میں دھیرے دھیرے پھر جب اسلام ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور ہر عمر کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے، تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ عربی پر اتنی دسترس حاصل کر لیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے لگیں، تو ان کے لیے ترجمے کی ضرورت یعنی یہ لوگ جو نئے مسلمان ہو رہے تھے، جنہیں قرآن پڑھنا تھا، ان کی زبانیں الگ تھیں۔ اور پھر جو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی علمی طور پر قرآن پاک سے استفادہ کرنا چاہتے تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی، لہٰذا ترجمے کے محرکات ابتدائی زمانے ہی سے شروع ہو گئے تھے۔ بہت بنیادی ضرورت تھی قرآن کریم کے ترجمہ کرنے کی، بہت بنیادی ضرورت تھی، جس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان ابتدائی محرکات میں اور ان ابتدائی نمونوں میں آپ کو ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے ہم نتیجہ نکالنا چاہیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا دوسری زبانوں میں جو ترجمہ ہو رہا ہے یا ہونا شروع ہوا، اس ترجمے کو قرآن کریم نہیں کہا جائے گا؟
جی ہاں، بعد میں صراحت کے ساتھ فتویٰ دیا گیا کہ عرب علماء نے تو یہ کہا کہ اس کو ترجمۃ القرآن یعنی قرآن پاک کا ترجمہ نہ کہو، ترجمۃ معانی القرآن، قرآن پاک کے معنوں کا ترجمہ کہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب یہ دوسری بات آئی کہ ترجمے کی ضرورت ہے تاکہ دوسری زبان کے لوگ اس کو سمجھ سکیں، تو یہ روایت کب شروع ہوئی اور کن زبانوں میں شروع ہوئی اور پھر اس اردو تک کیسے پہنچی؟ جی، یہ بہت لمبی تاریخ ہے، بہت مختصر اشارہ میں یہ کرتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود واعظ و نصیحت کی ایک نشست جو کیا صحابی کرتے تھے، ہیں، جو اللہ کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ رسول وسلم کے ہیں، ساتھی ہیں، اور وہ فارسی پر عبور رکھتے تھے اور وہ قرآن پاک کی آیتوں کا فارسی میں ترجمہ کرتے تھے۔ چنانچہ مبسوط میں امام سرخسی نے ایک نمونہ بھی پیش کیا، فقہ کی جو مشہور کتاب ہے، اس میں امام صاحب نے ایک نمونہ بھی پیش کیا۔ یہ کتاب بھی شروع کے دور کی ہے؟ جی ہاں، یہ دوسری تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی۔ اچھا، اس میں انہوں نے یہ روایت پیش کی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے تھے کہ بے اسم رحمان بخشائند، یہ ترجمہ فارسی زبان میں کرتے تھے۔ تو یہ ثبوت ملا کہ صحابہ بھی غیر معروف نہیں سمجھتے تھے، اجنبیت نہیں محسوس کرتے تھے ترجمہ کرنے میں۔ کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ترجمہ شروع میں فارسی زبان میں ہوا؟ جی، یہ مکمل نہیں، یہ زبانی ہے، تحریری نہیں ہے، یہ زبانی ہے۔ تحریری تو پھر بہت بعد میں ہوا اور تحریری ترجمہ فارسی میں ہوا اور وہ شیخ سعدی کے نام سے منسوب بھی ہوا، اگرچہ کہ اس کی نسبت مشکوک ہے، لیکن یہ ترجمہ وجود میں آیا ہے، فارسی زبان میں ہوا۔ ہندوستان میں آنے کے بعد بھی کیا قدیم زبان میں ترجمہ ہوا؟ ہندوستان میں بھی ترجمے کی روایت بہت قدیم ہے، اور جو ایک مشہور سیاح ہیں بزرگ ابن شہریار، انہوں نے جو اپنے سیاحت کے تجربات قلم بند کیے اور وہ کتاب چھپی ہے عجائب الہند والصین کے نام سے۔ بزرگ بن شہریار کی کتاب، بزرگ ابن شہریار کی کتاب عجائب الہند والصین، سین یعنی چین، چین، چائنا بھی گئے تھے، ہندوستان بھی گئے تھے، تو دونوں کا انہوں نے سفرنامہ لکھا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کشمیر کے ایک راجہ نے عباسی دور میں یعنی دوسری صدی ہجری کے تقریباً اختتامی زمانے میں، بالکل شروع کی بات ہے، بالکل شروع کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ 1200 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، جی، فرمائش کی تھی کہ کوئی ان کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرے۔ تو بغداد سے ایک عالم کو روانہ کیا گیا تھا اور ان عالم کا نام غالباً موسیٰ ابن عمر بتایا جاتا ہے، اور انہوں نے نصف قرآن کا ترجمہ ہندوستان کی مروجہ اس زمانے کی زبان میں کیا تھا، اس وقت جو زبان یہاں کے لوگ بولتے تھے، یہاں لوگ بولتے تھے، قدیم زبان یہاں کی۔ اور وہ یہ بھی لکھا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تاکید کے ساتھ لکھا کہ وہ تحریری تھا، صرف شفوی نہیں، زبانی نہیں تھا، اگرچہ کہ وہ اب نہیں ملتا ہے، ناپائد ہے، جی، موجود تحریری ترجمہ کیا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اصل موضوع پر آتے ہیں جو ہماری اردو زبان میں ترجمے ہیں، تو اردو زبان میں ترجموں کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ پہلی کون سی ایسی کوشش ہمیں ملتی ہے؟ اردو زبان میں اگر آپ چاہیں تو پہلی کوششیں جو تفسیر کی ہیں وہی ترجمے کی بھی ہیں۔ اس میں جو دو نام آتے ہیں وہ ایک ہے باقر ویلوری صاحب کا، دوسرے مراد اللہ انصاری صاحب سنبلی کا، کہ ان کے ترجمے تفسیر کے ساتھ، ان کے ترجمے ترجمہ بھی ہے ان کا۔ یہ پہلی ابتدائی کوششیں ہیں جو دکن میں اور شمالی ہند میں کی گئیں، اور بعد میں پھر یہ کوششیں بڑھتی چلی گئیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا یہ جو کوششیں ابتدائی ہوئی ہیں یہ مکمل قرآن کریم کے ترجمے کی تھیں؟ باقر ویلوری صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کا مکمل ترجمہ ہے، لیکن مراد اللہ شاہ صاحب کا آدھا ہے، نصف جزوی ہے، مکمل نہیں ہے۔ وہ پہلا مکمل ترجمہ آج موجود ہے؟ کتب خانوں میں موجود ہے، مطبوعہ نہیں ہے، عام دستیاب نہیں، عام دستیاب نہیں۔ تو پہلا مکمل ترجمہ قرآن جو لوگوں کو دستیاب ہو وہ کون سا ہے؟ پہلا مکمل مطبوعہ ترجمہ قرآن وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے فرزند شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ قرآن ہے، جو انہوں نے اردو میں کیا، اور آپ نے تحت لفظ ترجمہ کیا، اور اس کے بعد سے آپ نے مکمل قرآن مجید کا ترجمہ کیا، جو بہت مشہور ہوا، نہ صرف مشہور ہوا بلکہ اس کی جو خوبیاں بیان کی گئی وہ بے حد ہے، اور تقریباً ترجمے کا نام موضح قرآن ہے، حواشی کا نام موضح قرآن ہے۔ اچھا، شاہ عبد القادر صاحب کے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب کے نام سے بھی ایک ترجمہ ملتا ہے؟ جی ہاں، شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خود بھی بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی ایک ترجمہ کیا، لیکن ترجمے میں انہوں نے اس بات کی رعایت کی کہ ترجمہ مکمل لفظی ہو، اور شاید ان کا مطمع نظر یہ تھا
کہ جو طلبہ ہیں قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنا چاہتے ہیں جی ان کے لیے یہ ترجمہ بہت مفید ثابت ہو. جی اس مطمع نظر کے ساتھ انہوں نے ترجمہ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہدی للمتقین. اب وہ ترجمہ کریں گے کہ یہ آپ مثال دے رہے ہیں. جی ہاں میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ ترجمہ کریں گے ہدایت ہے واسطے پرہیزگاروں کے. تو واسطے بیچ میں لائیں گے وہ لفظ. حالانکہ ہے واسطے پرہیزگاروں کے. حالانکہ اگر آپ رواں ترجمہ دیکھیں تو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن اردو کی ترکیب کو انہوں نے نظر انداز کیا. عربی کی ترکیب کو انہوں نے برقرار لفظی لفظی ترجمہ کیا. جی تو گویا دونوں بھائیوں کے ترجمے میں جو فرق ہے وہ یہ کہ شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ با محاورہ ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب کا لفظی ترجمہ ہے. اس سے قاری کو یہ فائدہ ہوگا کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے وہ معلوم ہو جائے گا. متعین طور پر اس کو معلوم ہو جائے گا. اچھا یہ بات کہی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ مولانا محمود الحسن دیوبندی جو شیخ الہند کے نام سے معروف ہیں انہوں نے شاہ عبد القادر صاحب ہی کے ترجمے کو اور سہل بناتے ہوئے ایک ترجمہ کیا تھا. اس بارے میں آپ روشنی ڈالیں. جی ہاں مولانا محمود حسن دیوبندی جو شیخ الہند کے نام سے معروف ہے انہوں نے جو ترجمہ کیا جی اور جو ترجمہ تفسیر عثمانی کے ساتھ شائع ہوتا ہے تفسیر کے ساتھ ترجمہ بھی شائع ہو رہا ہے. جی ہاں وہ ترجمہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ دراصل حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی تسہیل کی کوشش ہے. لیکن چونکہ وہ خود اتنے بڑے عالم تھے جی کہ وہ خود تفاسیر کا مطالعہ کرتے تھے اور اپنی خود رائے رکھتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قاصے انہوں نے اختلافات بھی کیے ہیں اس معنوں میں یعنی اپنے نئے الفاظ کا انتخاب کیا ہے نئی ترکیبوں کا انتخاب کیا ہے. لیکن ترجمہ بڑا سلیس کیا ہے بڑا مستند ترجمہ ہے اور آج تک اس ترجمے کی زندگی برقرار ہے تازگی برقرار ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت مشہور ترجمہ ہے کنز الایمان علامہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ. اس ترجمے کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیے ہمارے طلباء و طالبات کو. جی علامہ رضا احمد خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ وہ بریلی مکتب فکر کے بڑے نمائندہ ہیں بلکہ ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بانی اور مؤسس ہیں اپنے مکتب فکر کے. انہوں نے بہت سی کتابوں کے مصنف ہے. انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کنز الایمان کے نام سے جی اور بامحاورہ ترجمہ کیا اور بڑی اچھی زبان انہوں نے استعمال کی. اور چونکہ عربی فارسی اردو ان زبانوں پر ان کو کمال درجے کا عبور تھا اسی لیے بڑا عمدہ ترجمہ ہے. اور جو ان کا اپنا ذاتی مکتب فکر ہے جو ذوق ہے اس کو انہوں نے اس میں برقرار رکھا. ان کے استدلالات میں آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کو نمایاں طور پہ انہوں نے مقام دیا کہ جہاں ان کو دوسرے مکتب فکر سے اختلاف ہے تو اپنے مکتب فکر کی انہوں نے پوری ترجمانی کر لی. ترجمہ رواں اور سہل ہے. ترجمہ رواں ہے اور سہل ہے ماشاءاللہ سے. ڈاکٹر صاحب ایک ترجمہ ملتا ہے مولانا فتح محمد جالندھری صاحب کا. اس ترجمے کو بھی بہت قبولیت حاصل ہوئی. عام طور پہ لوگ اس سے ترجمہ نقل کرتے ہیں. یہ کون صاحب ہیں مولانا فتح محمد جالندھری اور اس ترجمے کی اور خصوصیات کیا ہیں؟ جی مولانا فتح محمد جالندھری کا بیان یہ ہے کہ جب انہوں نے تراجم پر نگاہ ڈالی اپنے زمانے کے اس سے پہلے جو ترجمے جی اس سے پہلے جو ترجمے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بعض تو ایسی اردو میں ہیں جو نہیں چل رہی ہے اور بعض تحت لفظ ہیں بالکل لفظی ہیں. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا سلیس اور رواں ترجمہ کرے جو عصری تعلیم یافتہ کے ذہن کو مطمئن کر سکے. چنانچہ انہوں نے ترجمہ کیا اور بہت کامیاب ترجمہ کیا. زبان انہوں نے بہت ہی عمدہ استعمال کی. آج تک آپ دیکھیں گے کہ زبان میں بڑی سلاست ہے روانی ہے اور پڑھنے والے کو بہت متاثر کرتی ہے. اور یہ ترجمہ سب سے پہلے جو شائع ہوا تو اس میں قرآن مجید کا جو عربی اصل متن ہے وہ نہیں تھا. معرہ ترجمہ یعنی صرف ترجمہ تھا بغیر عربی متن کے ترجمہ شائع ہوا تھا. بلکہ اب بھی بعض ایڈیشن اس کے ایسے ہی نکلتے ہیں. ایک دو ایڈیشن ایسے بھی ہیں جس میں عربی کو اب لا دیا گیا ہے. لیکن جہاں تک سوال ترجمے کی زبان کا ہے تو زبان بہت ہی اردو ادب کا ایک اعلیٰ معیار ہے اور بہت ہی سلاست بھری بڑی پیاری زبان ہے جس کو انہوں نے ترجمے میں استعمال کیا. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب ایک ترجمہ اسی طرح مشہور ترجمہ ہے مولانا محمد جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ. اور کافی رائج ہو رہا ہے یہ ترجمہ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ ہمیں روشنی ڈالیں. مولانا محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ جو موجودہ دور میں آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ
سعودی مملکت بھی، سعودی حکومت بھی اسی ترجمے کو چھاپتی ہے، اور ہند و پاک کے جو حجاج ہوتے ہیں ان کے درمیان اس ترجمے کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ اردو بولنے والوں کے درمیان جی ہاں، اردو بولنے والوں کے درمیان اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ بڑا رواں ہے، اور یہ بزرگ چونکہ سلفی مکتب فکر کے ہیں، اسی لیے انہوں نے ترجمے میں جو اسلاف کی تفسیریں ہیں ان سے پوری طرح استفادہ کیا، اور ترجمے میں انہوں نے اس بات کی رعایت کی کہ تفسیر بالروایہ، جو روایت کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر جو تفسیر کی جاتی ہے، تو ان تفاسیر سے سمجھتے ہوئے الفاظ کا انتخاب کیا، ان کو اپنا مطمع نظر بنایا اور ان کو سامنے رکھا۔ ان کو سامنے رکھ کر الفاظ کا انتخاب کرنے کی وجہ سے اس ترجمے کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید جمہور کی رائے سے بہت اقرب ہے۔ جو بڑی تعداد علماء کی قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہے، ان کی رائے سے یہ ترجمہ بہت قریب تر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ترجمہ ہے خواجہ حسن نظامی صاحب کا، اور یہ شخصیت تو ان حضرات سے قدیم ہے، اور وہ ترجمہ بھی رائج ہوا، کہا جاتا ہے کہ مکمل ترجمہ تھا وہ۔ خواجہ حسن نظامی تو ایک مشہور شخصیت رہے ہیں ادبی دنیا میں بھی، اس ترجمے کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خواجہ حسن نظامی صاحب ایک بہت بڑے انشا پرداز تھے پچھلی صدی کے، اور اردو ادب میں ان کا ایک نمایاں مقام ہے، تو انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ قرآن مجید کا ترجمہ ادبی انداز میں پیش کیا جائے، اور انہوں نے ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد اس وقت جو لوگ بہت ہی معتبر سمجھے جاتے تھے قرآن پاک کے فہم کے سلسلے میں، ان کی خدمت میں بھی پیش کیا اور ان کی آراء بھی لی، اور اس کے بعد یہ ترجمہ اپنے ترجمے کو دکھایا دوسروں کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد ان کی آراء اور ان کی رائے کی پیش نظر اس میں اصلاح بھی کی، اور پھر یہ منظر عام پر ترجمہ آیا۔ لیکن بہرحال چونکہ اردو جس میں بڑی چاشنی ہے، وہ ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری کا آ چکا تھا، اس لیے اس کی وہ پذیرائی نہیں ہو سکی جو پذیرائی فتح محمد جالندھری کے ترجمے کی زیادہ، لیکن یہ بھی مطبوعہ ہے، طبع ہوا ہے، مطبوعہ ہے اور ادیبانہ زبان میں، جی ادیبانہ زبان ہے اس کی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور ترجمہ ایسے ہی اسی دور کی ایک شخصیت کا ملتا ہے، ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا، وہ ترجمہ کیسا ہے؟ اس میں کیا فرق ہے اور ترجموں کے مقابلے میں؟ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی صاحب چونکہ اچھے عربی داں بھی تھے اور اردو کے بھی بہت اچھے ادیب تھے، لہذا انہوں نے یہ محسوس کیا اپنے زمانے میں کہ جو لوگ ترجمہ کر رہے ہیں اگر وہ بڑے عربی داں ہیں تو اردو کمزور ہے، اور بڑے اردو داں ہیں تو عربی کمزور ہے۔ یہ ان کی اپنی رائے تھی، ان کا اپنا خیال، ذاتی رجحان تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ترجمہ لکھا اور ترجمہ تیار کیا، لیکن وہ ترجمے سے بعض علماء کو بڑا اختلاف ہوا، اور ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ترجمے سے اختلاف ہوا۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ترجمے سے اختلاف ہوا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اصلاح ترجمہ دہلویہ کے نام سے باضابطہ ایک رسالہ لکھا، اور بھی دوسرے علماء نے اصلاحی کتابیں، یا آپ یوں کہہ لیں تنقیدی کتابیں اس ترجمے پہ لکھی۔ اس ترجمے سے جو اختلاف تھا اس کو واضح کیا۔ اختلاف تھا، اور الفاظ کے انتخاب میں جو ان سے سہو ہوا اس کی نشاندہی بھی کی گئی، اس کی ایک لسٹ بھی پیش کی گئی۔ اسی وجہ سے یہ ترجمہ زیادہ رائج نہیں ہوا۔ یہ ترجمہ زیادہ رائج نہیں ہو سکا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈپٹی صاحب کے زمانے میں یہ ترجمہ خوب چھپا اور لوگوں نے خوب پڑھا، جس کی وجہ سے جی ہاں اس زمانے میں بڑی لیدے بھی رہی، اور اس کو اس کے اوپر کتابیں بھی آئیں، تو پھر دھیرے دھیرے اس کا رواج بڑھ گیا، کم ہو گیا۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، ایک ترجمہ اور ہے شیعہ مکتب فکر کا، وہ ترجمہ ہے مولانا سید فرمان علی صاحب کا۔ جی ہاں، اس ترجمے کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی، فرمان علی صاحب کا ترجمہ بڑا قدیم ترجمہ ہے، 200 سال پرانا ترجمہ ہے، اور اس کی اردو زبان بھی بہت اچھی ہے۔ یہ لکھنؤ کے ادبا نے بھی اس کی زبان کو سراہا ہے۔ فرمان صاحب نے قرآن پاک کی بڑی اچھی خدمت کی، اور جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ شیعہ مکتب فکر کے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ترجمے میں اس بات کا خیال رکھا کہ وہ اس مکتب فکر کی پوری نمائندگی ہو، اور بعض ایسی باتیں جس کو عام مسلمان، جمہور مسلمان نہیں مانتے، انہوں نے اس کا ترجمہ اپنے رنگ میں کیا، اور وہ ان کے مکتب فکر کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور وہ ترجمہ زبان کیسی ہے اس ترجمے کی؟ زبان جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو لکھنؤ کا جو اسکول ہے، ٹکسالی زبان، جی ہاں، اس نے خود زبان کا اعتراف کیا کہ یہ بڑی عمدہ زبان ہے، ٹکسالی زبان ہے، اور بہت ہی چاشنی بھری زبان ہے۔ زبان کے معاملے میں تو کوئی دو رائے نہیں، ہاں جہاں تک بعض معانی ہیں اور بعض دلائل ہیں جو خاص مکتب فکر کی ہوتی ہیں، اس میں مسلکی نمائندگی انہوں نے کی ہے۔
ڈاکٹر صاحب یہ تو چند ترجموں کا ہم نے باضابطہ نام لے کر ذکر کیا اور آپ نے ان پر روشنی ڈالی، تو ان کے علاوہ بھی ترجمے ہیں؟ بہت سارے ترجمے ہوئے ہیں؟ اب بہت ترجمے ہیں، متعدد ترجمے ہیں اردو میں، اور خود آپ نے آغاز سخن میں یہ فرمایا تھا کہ 300 کے قریب ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ جی ہاں، خود آپ دیکھیں گے کہ عصر حاضر میں جو ترجمے کا عمل جاری ہے اور یکے بعد دیگر ترجمے آتے جا رہے ہیں، اس میں خود صاحب تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنا ترجمہ کیا، جی وحید الدین خان صاحب نے تذکیر القرآن تفسیر لکھتے ہوئے خود اپنا ترجمہ کیا ہے۔ جی اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اور مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے اپنا ترجمہ کیا، اس میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ جو آج کل ہندی ملی ہوئی اردو نوجوان سمجھ رہا ہے وہ زبان میں جو ہندی استعمال کے کی الفاظ جائے۔ رائج ہو جی رہے ہاں، ہیں، جی ہاں، اچھا، تو اس کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور یہ ترجموں کا عمل جو ہے یہ باقی رہے گا، کیونکہ مترجم کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ پچھلے تراجم جی وہ زبان اور زمانے کی اور زبان کی ضروریات کو پوری نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس داعیے کے ساتھ وہ پھر وہ نیا ترجمہ تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی کوشش کو منظر عام پر لاتا ہے۔ جی ہاں، لہٰذا یہ ترجمے ہوتے رہیں گے، اور بھی بہت سارے اردو میں ترجمے ہیں جس کا جائزہ لینے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ پورا پی ایچ ڈی کا ایک کام پروجیکٹ جو ہے درکار ہے۔ جب 300 ترجمے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال جو ہم ذرا تفصیل سے جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ یہ ترجمے جو مختلف ہو رہے ہیں ان میں فرق ہے آپس میں، اور فرق ہے تو کن کن بنیادوں پر ہے؟ جی ہاں، جو ترجمے ہمارے سامنے ہیں ان میں فرق کا نہ ہونا تو یہ بالکل ناقابل تسلیم بات ہے، فروق ہے، بہت سارے فرق ہیں۔ ان کی بنیادوں میں اہم بنیاد لسانی فرق ہے، زبان کا جو لیول ہے، انداز ہے، کسی کی زبان بڑی معیاری ہے اور اچھی ہے، کسی کی زبان میں وہ پختگی نہیں ہے اور خامی پائی جاتی ہے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ لسانی بنیاد پر اختلافات ہے۔ نمبر 2، مکتب فکر کا اختلاف پوری طرح نمایاں ہیں۔ بعض حضرات اپنے ترجمے میں اپنی مکتب فکر کی پوری نمائندگی کر لیتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مکتب فکر کے اختلافات سے پرے ہو کر ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی مثال فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس دوسرے اختلاف کے بعد تیسرا اختلاف عربی فہم کا بھی ہوتا ہے کہ بعض مترجم عربی پر اتنی قدرت رکھتے تھے کہ وہ یعنی سمندر کی تہ میں جا کر موتی برآمد کرنے کے موقف میں تھے، اور بہت ہی ڈیپ اسٹڈی، صلاحیتوں کا فرق تھا۔ جی ہاں، عربی زبان کی صلاحیتوں کا فرق تھا، اس کی وجہ سے ذوق کا بھی تو فرق ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی ہاں، ذوق کا بھی فرق، یعنی ہم کس انداز کا ترجمہ کریں؟ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ ترجمے تحت اللفظ ہیں، جی ہاں، لفظی، کچھ ترجمے آزاد ترجمانی ہیں، کچھ ترجمے با محاورہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ اپنی اپنی پسند مترجم کی۔ جی، یہ آپ نے صحیح فرمایا، بلکہ آپ اس کو چاہیں تو کہہ لیں جو ترجمے کے فن کا فرق ہے۔ ترجمے میں خود یہ کہا گیا ہے ایک ترجمہ وہ ہوتا ہے جو لفظی ہوتا ہے، ایک ترجمہ وہ ہوتا ہے جو با محاورہ ہوتا ہے، ایک ترجمہ وہ ہوتا ہے جس کو بالکل آزاد ترجمہ کہا جاتا ہے کہ مفہوم لے لیا گیا اور پورا اپنی زبان میں ڈال دیا گیا، جیسے خود اس میں مصنف کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ جیسے مولانا مودودی صاحب نے خود یہ کہا کہ میں ترجمے سے زیادہ ترجمانی کو پسند کروں گا، یعنی انہوں نے اپنے لیے تھوڑی سی آزادی رکھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے مفہوم کو ادا کریں، الفاظ میں وہ نہ پھنسیں۔ تو اس طرح سے مترجم جو طریقہ کار، میتھڈ آف ٹرانسلیشن جو ہے اس کو جو اختیار کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اس بنیاد پر بھی اختلافات واقع ہوئے ہیں۔ یہ ذوق کا فرق اور دوسرے جو فرق آپ نے بیان کیے، مسلک کا فرق یا معلومات کا فرق، لسانی فرق ہے، زبان کا فرق ہے، ان فرقوں کی بنیاد پر ترجموں کا سلسلہ جاری رہے گا اور مختلف ترجمے ہمارے سامنے ہیں اس وقت۔ لیکن مجموعی طور پر یہ سب کوششیں ہیں کہ اللہ کے کلام کو سمجھا جائے اور اردو زبان بولنے والے ان سے استفادہ کر سکیں۔ جی ہاں، یہ ساری کی ساری کوششوں کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی کہ لوگ قرآن فہمی سے قریب ہوتے چلے جائیں، اور جو ہندوستان میں ترجمے کی جو کوشش ہوئی اس کوشش کے پیچھے بھی یہی محرک رہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سارے اختلافات کو علماء کے بالائے طاق رکھتے ہوئے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں کیا، کیونکہ اس وقت کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ تو گویا شاہ صاحب نے یہ میسج پاس کیا، یہ پیغام دیا کہ ترجمہ ایک شدید ضرورت ہے، اختلافات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، دو صاحبزاد نے ترجمہ کیا، تو پھر لازمی بات ہے اس کا اثر پڑا، اور اس کے
یعنی شاہ صاحب کے اس عمل کا اثر یہ ہوا کہ خود ان کے خانوادے سے دو اچھے ترجمے منظر عام پر آئے. ایک لفظی ترجمہ آیا، ایک لفظی ترجمہ حضرت رفیع الدین دہلوی کا، اور ایک بامحاورہ ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہ جو سلسلہ چل پڑا تو آج تک جاری ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کے اس موقف کا اثر عالمی زبانوں پر بھی پڑا. اچھا. اور فارسی دانوں نے اور دیگر زبانوں میں جو ترجمات شروع ہوئے، شاید شاہ صاحب کے اس جرأت مند قدم کا جی ہاں اثر پڑا، اور جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہزار تراجم آج تک مختلف زبانوں میں کیے جا چکے ہیں. کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں آج جتنی زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں، جن کے بولنے والے کچھ بڑی تعداد میں ہیں، ان تمام زبانوں میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے؟ ترکی کے ایک اسکالر نے ڈاکٹر اکمل الدین احسان اوغلو نے مشہور ایک کتاب لکھی ہے، بہت ہی ضخیم کتاب لکھی ہے انہوں نے. وہ ان کا ریسرچ پروجیکٹ ہے جس کو انہوں نے منظر عام پر لایا، اور اس کو عربی میں اس کا انہوں نے عنوان دیا کہ ترجمات القرآن فی کل لسان. فی کل لسان، ہر زبان میں ترجمہ. اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو زبان اپنی رائٹنگ رکھتی ہے، جو زبان لکھی جاتی ہے، کیونکہ بعض زبان صرف بولیاں ہیں، جو بولی والی نہیں، جس کی اسکرپٹ ہے، جس کی تحریر ہے، اس زبان میں قرآن پاک کا ایک نہ ایک ترجمہ ضرور موجود ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے اور بہت معلوماتی گفتگو کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طلبہ و طالبات نے اس پروگرام سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے وقت دیا اور اتنی معلوماتی گفتگو سے ہمیں مستفید کیا. ہم بھی شکر گزار ہیں، آپ لوگوں نے یہاں شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی ہے. آئندہ پھر کسی موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.